أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بعثتیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت امیین کی طرف ہے، یعنی اہل عرب کی طرف۔ امیین اصطلاح ہے عرب کے نون اہل کتاب کفار کے لیے، انہیں مشرکین بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے ان کے لیے، یعنی اہل کتاب کے مقابلے میں مشرکین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہاں مشرکین سے مراد جو ہے وہ امیین ہوتے ہیں، امیین میں سے کفار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امیین میں سے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے جس نے امیین میں، ان پڑھوں میں، جن کے پاس پہلے سے کتاب کا کوئی علم، نبوت رسالت کا کوئی علم محفوظ نہیں تھا، ان میں سے آپ مبعوث کیے گئے، آپ انہی میں سے تھے۔ آپ کی پہلی بعثت ان کی طرف تھی، اور آپ کی دوسری بعثت جو تھی علی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ آپ تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے۔ یہ آپ کی دوسری اور عمومی بعثت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی، جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، اور ہم نے موسیٰ کو مبعوث فرمایا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ اور دوسری بعثت تھی آپ کی بنی اسرائیل کی طرف، یعنی پہلے فیز میں جب آپ فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے رسول بنا کر، تو بنی اسرائیل کے لیے آپ کی حیثیت جو تھی مسایہ کی تھی، نجات دہندہ کی تھی، تو ان کے آپ لیڈر تھے آزادی کے۔ لیکن اب آزادی حاصل ہو گئی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا دور شروع ہوا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے لیے حیثیت جو تھی وہ لیڈر کی تو تھی ہی تھی، اب باقاعدہ ایک رسول کی حیثیت ان کے لیے بھی نمایاں ہو کر سامنے آ گئی۔ ورنہ پہلے بھی کہا گیا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ایمان لائے بنی اسرائیل میں سے، وہاں بھی انہوں نے اپنا تعارف اللہ کے رسول ہی کی حیثیت سے کرایا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ ان کے ایک محبوب لیڈر اور ان کے نجات دہندہ کی حیثیت سے سامنے تھے۔ اب اصل جو نبی اور رسول اور اس کی امت کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے، اس کی ساری سائیکالوجی جو ہے وہ آپ کو اب جا کے سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح بنی اسرائیل نے اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بیہیو کیا ایمان لانے کے باوجود بھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ لیا، موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا 30 رات کا، اور انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے ان میں 10 اور پوری کر دی، اور 10 ایڈ کر کے پورا کر دی 40۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃً، اور پھر تیرے رب کی میقات گنتی جو تھی وہ پوری ہو گئی 40 راتوں کی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اخلفنی، تم میری نیابت کرو میرے پیچھے، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، اور فسادیوں کی پیروی نہ کرنا۔
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وعدے پر، اپوائنٹمنٹ پر، دوبارہ کوہ طور ہی پر بلایا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پھر ان سے کلام کیا. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی ارینی انظر الیک، ربا تو مجھے دکھا اپنا آپ کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یعنی اس پہاڑ پر اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی اور فرمایا کہ اگر یہ مکان، یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو تم بھی سمجھنا کہ تم مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، تو اس کو ڈھا کر برابر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقا، پھر جب وہ دوبارہ ہوش میں آئے، انہیں افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانا اول المومنین، اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر یقین رکھتا ہوں، بغیر دیکھے، بٹوین دا لائنز کیا ہے، میں بغیر دیکھے بھی تجھ پر یقین رکھتا ہوں، پوری طرح تجھے مانتا ہوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے امتیاز دیا ہے تمام لوگوں میں سے، منتخب کیا ہے تمام لوگوں میں سے، برسالاتی اپنی پیغمبری کے لیے، وبکلامی اور اپنے کلام کے ذریعے سے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس جو میں تمہیں دوں اسے مضبوطی سے پکڑ لینا اور شکر گزار بننا. اب دیا وہاں پر اللہ نے کتاب تورات تختیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عطا کر دی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تختیوں میں لکھ دی ہر قسم کی نصیحت اور ہر بات کی تفصیل. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پس پکڑ لو اس کو مضبوطی سے، وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ اس کی اچھی باتیں مضبوطی سے پکڑ لیں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر بھی. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور کوئی بھی نشانی وہ دیکھیں گے تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ پائیں گے تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. جبکہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے بے خبر تھے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالهم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. هل يجزون الا ما كانوا يعملون، تو کیا انہیں اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ نہیں ملے گا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ، تو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کی عدم موجودگی میں علیہ السلام بنا لیا زیور سے ایک بچڑا، ایک بچڑے جیسا جسم، لہو خوار، جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی. الم یرو، تو کیا وہ دیکھتے نہ تھے، انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ نہ وہ ان سے کلام کرتی ہے گائے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھاتی ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین،
اور انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ انہوں نے بڑی زیادتی کی. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان سے دوچار ہوں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تو حضرت ہارون سے کہنے لگے کہ تم نے بہت بری نیابت کی ہے میری. آجلتم امر ربکم، تم نے کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور رکھی تختیاں نیچے. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اپنی طرف کھینچتے ہوئے. دوسرے مقام پر فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے بالوں سے مجھے نہ پکڑو. یہاں پر کہ اپنی طرف کھینچا سر سے پکڑ کر، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک ہاتھ حضرت ہارون کی داڑھی پہ ڈالا اور ایک سر پہ ڈالا اور پھر یوں نے اپنی طرف کھینچا. اور غصہ تھا بھی ان کا بڑا جینوئن کہ اللہ کا نبی سب سے اہم بات جو لے کر آتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ توحید. اور ذرا موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اور ذمہ دار بنایا ہارون علیہ السلام کو، اور انہوں نے وہاں پر شرک جو ہے الاؤ کر دیا. غصہ تو آنا تھا. قال ابن امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، حضرت ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے اے میری ماں جائے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وکادوا یقتلوننی، اور وہ تو مجھے مار ہی ڈالنا چاہتے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، اور دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا. ولا تجلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کے ساتھ ٹریٹ نہ کر، یعنی میرا اس کام میں کوئی حصہ نہیں ہے. I'm not a party with them. قال رب اغفر لی ولی اخی، حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کی کہ اے میرے رب بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی. وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو پہنچے گا اللہ کا غضب من ربهم، ان کے رب کا غصہ، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. وکذلک نجزی المفترین، اور یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے ہیں، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، وآمنوا، اور ایمان لاتے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد بڑا غفور الرحیم ہے. ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، تو جب حضرت موسیٰ کا غصہ جاتا رہا انہوں نے تختیاں اٹھائیں. وفی نسختها ھدی ورحمۃ، اور ان میں ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی. للذین ھم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کو. اب تیسری اپوائنٹمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے. فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب انہیں ایک زلزلے نے آن پکڑا، وہ کوہ دور پر گئے اور ایک زلزلہ آیا. قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایای، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ہم میں سے بے وقوفوں نے جو حرکت کی سی اس کی وجہ سے؟ ان ہی الا فتنتک،
یقیناً وہ تیری جانب سے ایک آزمائش تھی. تو دلو بہا من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے. انت ولینا، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا حامی و پشت پناہ ہے. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، پس تو لکھ دے ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب پہنچے گا جسے میں چاہوں گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، البتہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اکتبوها للذین یتقون، میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈریں گے مجھ سے. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ میری آیات پر ایمان لائیں گے. یعنی میری ایک خاص رحمت بھی ہے. ویسے تو میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن میں اپنی رحمت کو خاص طور پر لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور میری آیات کو مانیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیروی کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون سے رسول نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے ہاں تورات و انجیل میں. یعنی بنی اسرائیل تھے نا، یعنی بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا. ایک خاص رحمت میں نے ان کے لیے لکھ دی ہے. یامرہم بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکیں گے. ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیں گے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیں گے. ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور اتاریں گے ان کے اوپر سے بوجھ اور کھولیں گے ان کے طوق جو انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھے ہوں گے اور اپنے گلے میں ڈال رکھے ہوں گے، جیسے رہبانیت. فالذین آمنوا بہ، اب کنکلوڈنگ اس پر جملہ ہے یہ، فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے. اب یہ جنرلائز ہو گئی بات. تو وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے. کس کام میں ان کی مدد کریں گے؟ ان کا کوئی مکان جو ہے کسی نے قبضہ کر لیا تھا جو چھڑوانا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مشن سونپا تھا، اللہ کے دین کو عرب میں سر بلند کرنا، اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا. اس مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے، ان کی مدد کریں گے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں گے اس روشنی کی، پیچھے چلیں گے اس روشنی کے جو ان کے ساتھ نازل کی جائے گی. اولئک هم المفلحون، یہ ہوں گے فلاح پانے والے. ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. ہمارا کلمہ ہی ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے ہمارا ایک تعلق حضور سے قائم ہوتا ہے. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سید یا ہاشمی تو نہیں ہیں، ہم تو بقول علامہ اقبال ہندو زادے ہیں. ہم میں سے کسی کے آباء و اجداد ہندو تھے، کسی کے سکھ تھے. کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود. تو ہمارا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ امتی ہونے کا تعلق. تو اس تعلق کے کیا تقاضے ہیں تاکہ ہم اس کا جائزہ بھی لے سکیں کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، یا ہم صرف دودھ پینے والے ہی مجنو ہیں. تو فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائیں گے،
وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ بہت عام ہے. اس کو بخام خواہ جو ہے ہم نے ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ بنا دیا ہے، اور یہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے. اگرچہ اس میں کچھ سادہ لوگ بھی ملوث ہوئے ہیں اس سازش میں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا تو چونکہ ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے تو مشرکانہ رسومات بھی آ گئی، اور بہرحال کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ انہوں نے ان مشرکانہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے توحید کو یہاں پر رواج دینے کی کوشش کی. مشرکانہ تصورات کا سدباب کیا، مشرکانہ رسومات کو روکا. لیکن اس سادہ لوحی میں وہ ذرا ان میں سے کچھ لوگ جو تھے بہت زیادہ ہی سادہ تھے، وہ آگے نکل گئے. یعنی حضور صلی اللہ، اب تو دنیا میں ہمارے ہاں یعنی دستور تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، اور جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں ان کا بھی یہی تجربہ ہوگا کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں کوئی بھی مسلمانوں کی تقریب تلاوت قرآن مجید سے شروع ہوتی تھی، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول ہوتی تھی. تلاوت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تھی محمد الرسول اللہ کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہمارا حضور کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. اٹس ٹرو، بلا شبہ یعنی نعت میں کچھ شرکیہ باتیں جو شامل ہو گئیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف انہی شرکیہ باتوں کو نکالنے کے لیے کہا جاتا، لیکن ہمارے کچھ سادہ لوگ جو تھے انہوں نے ایک اصول جو ہے بنا لیا کہ ہمارے بعض علماء ان کی ہر تقریر میں اور کچھ بیان ہو نہ ہو قرآن مجید کی یہ آیت ضرور کوٹ ہونے لگی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن جیسے ایک باپ بھی مسلمان ہوتا ہے اور باپ بھی انسان ہوتا ہے اور بیٹا بھی انسان ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر بیٹے کو بار بار یہ سبق پڑھایا جائے کوئی نہیں پتر تیرا پیو بھی انسان ہی ہے، تو کیا وہ بیٹا باپ کی عزت کرے گا؟ ہرگز نہیں. جو ہماری پرانی روایت کیا ہے کہ جب کوئی بچہ باپ سے نالاں ہوتا تھا، اور جوانی میں باپ سے شکایت ہوا ہی کرتی ہے، اور وہ کسی باپ کے دوست سے یا چچا سے یا کسی گھر کے بزرگ سے جا کر شکایت کرتا تھا باپ کی، تو بزرگ کیا کہتا تھا؟ نہیں پتر وہ تیرا باپ ہے، یو گاٹ ٹو لسن ٹو ہم. لیکن اگر آگے سے یہ بتایا جائے کوئی نہیں کھلو جاؤ دے سامنے تم ہی، یعنی ہمارے ڈراموں نے، ہمارے انٹلیکچوئلز نے کیا کام کیا ہے؟ یعنی ہمارے ڈراموں نے ہماری نوجوان نسل کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ کوئی نہیں باپ بھی انسان ہی ہے، کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے سینہ تان کر. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سبق پڑھانا یہ اپنی جگہ پر حقیقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن یہ سبق پڑھانا ہر وقت کہ حضور بھی ہمارے جیسے انسان تھے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو غیر معمولی رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو گئی. حالانکہ ہم جس بات پر ایمان لائے ہیں وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کلمہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اپنے ذہن میں یاد رکھتے ہیں، اپنے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوسٹ کرتے ہیں ایز اللہ میسنجر، تو پھر حضور جیسا کوئی نہیں ہے. یونیک حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب ہم آپ کو پوسٹ کرتے ہیں ایز اے مین، اٹس ٹرو کہ ہی از اے مین، لیکن جب آپ اپنے ذہن میں پوسٹ کریں گے کہ وہ ایک انسان ہے تو پھر حضور کی رسپیکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. خواہ ان ایڈیشن آپ یہ کہہ بھی لیں کہ ان پر وہی آتی ہے. تو اپنے ذہنوں میں جو چیز پوسٹ کرنی چاہیے تھی وہ کیا تھی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہوا کیا؟ یعنی ایک طرف تو ہمارے سادہ لوگ علماء نے یہ کام کیا
کہ اس چیز کو پروموٹ کیا، اس کی رٹ لگائی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اور دوسری طرف سے ہمارے انٹلیکچوئلز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول انٹروڈیوس کرانے کی بجائے ایک صادق اور امین اور ایک خوش اخلاق شخص کی حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیا. اس کا بھی مظاہرہ کیسے ہوتا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے جب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تو ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو زیر بحث آتے تھے. اب کیا ہے، مذاکروں کا رواج آ گیا. اور سیرت النبی پر مذاکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک اینکر بیٹھا ہے، کمپیئرنگ کر رہا ہے، اور وہ 3 مہمانوں کو بلا کر بات ان کے منہ میں ڈالتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. وہ حضور کی صداقت کا خوب واقعات بیان کر دیتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے، اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے. پھر کہتا ہے کہ کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کا دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھواتا تھا، آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے بارے میں، دیانتداری کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. ابھی وہ بات کر رہا ہوتا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کیا کہنے، وہ عورت جو آپ کے سر پہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، اس کی بھی تیمارداری کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے. آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. وہ حضور کا حسن اخلاق بیان کر دے گا. آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جائے گا، بیچ میں بریک آ جائے گی، پھر ایک راؤنڈ ہوگا. آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی زیر بحث آ گئی، شرافت بھی زیر بحث آ گئی، اخلاق بھی زیر بحث آ گیا، امانت داری بھی زیر بحث آ گئی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. بڑا انفارمیٹو پروگرام تھا، یہ واقعات تو کبھی سنے ہی نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو ذکر ہی نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب گریٹ مین کی حیثیت سے پروجیکٹ ہو گئے، لیکن رسالت کا ذکر گول ہو گیا، اور آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، گراؤنڈ پریپیئر ہو گئی کہ ہی از جسٹ اے گریٹ مین. سلمان تاثیر ایسے نہیں پیدا ہوتے، ایک دن میں نہیں پیدا ہو گئے، یہ پوری اس کے لیے گراؤنڈ پریپیئر ہوئی ہے. آج سے 50 سال پہلے ممکن نہیں تھا کہ کوئی گورنر جو ہے وہ یہ کہہ سکتا کہ یہ کالا قانون ہے. اور کیسے سٹل طریقے سے، یعنی نعت کو ریپلیس کیا گیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں حمد سے. میں عرض کیا نا کہ ہماری روایت کیا تھی، پہلے تلاوت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق واضح ہو گیا، پھر نعت رسول مقبول کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کو خراج تحسین. لیکن سٹل طریقے سے حمد آ گئی. اور کبھی آپ نے غور کیا سرکاری سطح پر کون سی حمد پروموٹ ہوئی؟ نجم شیراز کی وہ حمد، نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یعنی اے یہودی، اے عیسائی، اے ہندو، ہم سب کا خدا تو ایک ہی ہے. یہ جدا جدا جو ہے راستے، یہ راستے جدا کیسے ہوئے؟ کس نے یہودی اور عیسائی کو مسلمان سے علیحدہ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جدا جدا جو ہے راستے، یہ معاملہ کوئی اور ہے. یہ ٹچکریں، یہ طنز کہ تیر کس پر برسائے جا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ایسے ہی نہیں ہے اضافی طور پر، یہ دین کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے تو آپ کی ایک یونیک حیثیت ہے، پھر ہم میں سے کوئی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اور اگر صرف سچا اور دیانتدار مانیں گے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا جھوٹا ہونا چاہیے، خائن ہونا چاہیے؟ مجھے بھی سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، مجھے بھی دیانتدار ہونا چاہیے. تو میں کہہ رہا آپ کے قریب چلا گیا. اور دوسری طرف سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو خائن اور جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا پر.
اور غیر مسلم کو سچا اور دیانتدار ثابت کیا جا رہا ہوگا. یہ بڑی ہائی لیول کانسپریسی ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے. تو فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، وَعَزَرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مشن کے دست و بازو بنیں گے. اور پھر جو کنٹراسٹ آیا اس اعتبار سے بھی حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں. ہم پڑھا ہے نا سورہ مائدہ میں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس سب صرف بس جنگ کرنی ہے، تم نے حملہ کرنا ہے شہر میں داخل ہو کر، فتح ہو جائے گا. انہوں نے کہا نا 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 نا، یہ کام نہیں ہونا ساڑھے کو، تسی جاؤ اپنے رب نو لے کے لڑو، جا کے شہر فتح ہو جائے تو سانو بھی لے گا. ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ جب غزوہ بدر سے پہلے مشورہ ہو رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور 1000 کا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ کدھر جانا ہے؟ اللہ نے فتح کی خوشخبری دے دی ہے، جدھر بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اشارہ دے رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ یہ گولڈن اپورچونٹی ہے کہ ہم 1000 کے لشکر سے جا کے لڑیں. تو کیا کہا صحابہ کرام نے، کیا تقریریں کی؟ حضرت مقداد کا خطاب تاریخی، اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ حکم کریں، ہم اپنی جانیں لگا دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا دست و بازو بننا. ہم بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں، پہلی بعثت امیین کی طرف، اہل عرب کی طرف، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا دین آپ نے خود غالب کر کے دکھا دیا اور باقی کام چھوڑ دیا امت پر. اب پورے گلوب پر اللہ کا جھنڈا لہرانا، پوری دنیا پر اللہ کا دیا ہوا عدل قائم کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے نا، آپ بھیجے گئے اس کام کے لیے، اور یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں اس مشن کے لیے اپنا تن من دھن لگانا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس روشنی کی، چلیں اس روشنی کے پیچھے جو ہم نے ان کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. یعنی حضرت نوح اپنی قوم کی طرف، حضرت ہود قوم عاد کی طرف، حضرت صالح قوم سمود کی طرف، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کی طرف. پڑھ لیجئے، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کے سب کی طرف. الذی، کس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین تک ہے پر ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذی یؤمن باللہ، وہ کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکلماتہ، اور اس کے کلمات کو مانتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں. واتبعوہ، پس اس نبی کی پیروی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں سے بھی ہے ایک گروہ جو حق کا راستہ بتلاتا ہے اور اسی کے موافق عدل و انصاف کرتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا
12 جماعتوں میں، یعنی 12 قبیلے تھے، 12 جماعتیں بن گئیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب انہوں نے پانی مانگا، جب ان سے پانی مانگا قوم نے کہ ضرب لگا پتھر کو اپنی لاٹھی سے. فم بجست من حسنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، یعنی نومینیٹ کر دیا کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے پاک چیزیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہ کی. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنے ہی اوپر زیادتی کرنے والے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب حکم ہوا کہ سکونت اختیار کرو اس بستی میں. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھاؤ جو مرضی چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو اے اللہ بخش دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور باغ میں دروازے میں سے داخل ہونا جھک کر. نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور نیکوں کو اور بھی عطا کریں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، لیکن بدل ڈالا ان ظالموں نے اس قول کو ایک اور قول سے جو انہیں نہیں کہا گیا تھا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے ان پر آسمان سے بھیجا عذاب. بما کانوا یظلمون، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو کسی دریا کے کنارے آباد تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ بڑھ رہے تھے حد سے ہفتے کے دن کے معاملے میں. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب مچھلیاں آنے لگی ان کے پاس ہفتے کے دن پانی کی اوپر کی سطح پر، یعنی شرعان بالکل سطح پر آ کر شوں شوں کرتی ہوئی تیر رہی ہوں سامنے، اور ان کے منہ میں پانی آ رہا ہو. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتہ نہ ہوتا لا تَأْتِيهِمْ، تو مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی. اللہ کی طرف سے امتحان تھا. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یوں ہم نے آزمایا ان نافرمانوں کو. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، یعنی کچھ لوگ نصیحت کرنے والے تھے کہ باز آ جاؤ، اللہ کے حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ، اور کچھ ان کو منع کر رہا تھا کہ کیوں نصیحتیں کرتے ہو اس قوم کو کہ اللہ اس کو ہلاک کرے اور ان کو شدید عذاب، یا ان کو شدید عذاب سے دوچار کرے. قالوا معذرۃ الی ربکم، لیکن نصیحت کرنے والوں نے کہا کہ اپنے تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا جب وہ باز آ ہی جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان سے انہیں کی جا رہی تھی. أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے بچایا ان کو جو ان کو برائی سے روک رہے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان ظالموں کو ایک سخت عذاب میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے. یہاں ذکر نہیں کیا کہ جو درمیان والے تھے ان کا کیا ہوا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے، اس لیے کہ وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے. فلما، صرف جو منع کرنے والے تھے انہیں اللہ نے بچایا. فلما اتوا عما نہوا عنہ، پھر جب وہ بڑھ گئے، حد سے نکل گئے، آگے نکل گئے اس سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. قلنا لہم، عذاب ان پر کیا آیا تھا، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے انہیں خبر کر دی تھی کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر مقرر کرے گا، مسلط کرے گا قیامت کے دن تک کے لیے وہ لوگ کہ جو انہیں سخت عذاب سے دوچار کریں گے. یہودیوں کی یہ تصویر ہے، یعنی کبھی ہٹلر اور کبھی کوئی اور جو انہیں سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب بڑی تیز ہے، بڑا تیز ہے عذاب دینے میں. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا،
اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے فرقے بنا کر، گروہ گروہ کر کے. منہم الصالحون، ان میں سے نیکوکار بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ادروائز بھی ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں آزمایا خوبیوں اور برائیوں میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، تو ان کے بعد کچھ ناخلف آ گئے جو وارث بنے کتاب کے. یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ لے لیتے اسباب اس دنیا کی ادنا زندگی کے، قریب والی زندگی کے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر انہیں ایسا ہی کوئی اور سامان دنیا کا ملتا تو اسے بھی لے لیتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لے لیا گیا تھا؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں سوائے سچی بات کے اور کچھ نہ کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ تورات میں لکھا ہے وہ پڑھیں پڑھائیں گے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کہ جو خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیے کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی مانند، اور وہ ڈرے کہ کہیں ان کو گر نہ پڑے، تو ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم بچ جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے نکالا بنی آدم کو ان کی پیٹھوں میں سے، بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی اولاد کو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا، ان کے اپنے اوپر گواہ بنایا. الستو بربکم، یہ سوال کرتے ہوئے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی ارواح سے یہ وعدہ لیا گیا، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ان کی پیٹھوں میں سے نکالا. بظاہر جو روح ہے وہ ڈائریکٹلی بنتی ہے، لیکن اب وہ کیا تھے، جسم بھی اللہ نے عطا کیے تھے یا نہیں کیے تھے، لیکن بہرحال ارواح جو تھی وہ تو سرٹنلی تھی. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور ان سے یہ سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے کہا یس انڈیڈ، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت، مبادا کل کو قیامت کو تم یہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. او تقولوا، یا یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو کیا تھا ہمارے پہلے بڑے آباء و اجداد نے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا جو اہل باطل تھے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یوں ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، باز آ جائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور یاد کرو اور پڑھ کر سناؤ انہیں قصہ اس شخص کا آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن انہوں نے اس نے ان کو اتار پھینکا، یعنی he stepped out of them. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، لہذا شیطان نے اس کا پیچھا کیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. یہ بلعام باورا اس شخص کا نام تھا. یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا، تورات کا عالم تھا، لیکن تورات کی جو تعلیمات تھی اس کو اس نے ایک طرف پھینک دیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اب قرآن اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کے پاس جو علم تھا اس کے ذریعے ہم اس کو بہت اونچا مقام عطا کرتے، بہت بلند ہم جاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین ہی کے ساتھ چپکتا اور زمین میں دھستا چلا گیا. یعنی اس نے اپنی زمینی خواہشات کی پیروی کی، ارضلی خواہشات، حیوانی خواہشات کے پیچھے چلا، اور موسٹ پروبلی جنسی خواہش جو تھی یہ اس کے اوپر سوار ہوئی، اور جو تورات کی انسٹرکشنز تھی ان کو فالو نہ کیا.
یعنی کوئی شخص کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، کسی بھی اونچے سے اونچے مقام پر بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دین کی، قرآن کی انسٹرکشنز کو نظر انداز کرے گا تو اس کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کا خیال نہیں رکھے گا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی برائی میں ملوث نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ دین کے احکامات میں سے پردہ ہے، دین کے احکامات میں سیگریگیشن ہے، اور اگر دین کی تعلیم دینے کے لیے وہ ان تعلیمات کو پس پش ڈالے گا، یعنی ان سے باہر نکل آئے گا، تو پھر شیطان جیسے کسی بھی شخص پر حملہ آور ہوتا ہے اس پر بھی حملہ آور ہوگا، اور اس لیے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کا پورا سبق۔ تو فرمایا اگر ہم چاہتے تو اس کو بہت اونچا لے جاتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین ہی میں دھستا رہا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے خواہشات کی پیروی کی، خواہش نفس کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یعنی یہ اگر آپ اس کو محاورے میں لے کے جائیں، لفظ ترجمہ پہلے سن لیجئے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، کہ کتے کو خواہ تم بھگاؤ، اس پر بوجھ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے، اور او تترکہ، یا کوئی بوجھ نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے۔ یعنی کتے کے جو نارمل سانس لینے کا انداز ہے وہ کیا ہے؟ زبان نکال کر وہ ہانپتا ہے، جیسے کہ اس پر پتہ نہیں کیا بھگا بھگا کے اس کی جان جو ہے وہ نکلنے کو آ رہی ہو۔ یعنی اس کو اگر آپ محاورے میں لے کے جائیں گے تو یوں ہوگا کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین میں دھستا چلا گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہش نفس کی پیروی، کتا نہ ہوئے تھا، یعنی اس کو یوں ڈانٹا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی دین کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا گویا ان کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، انہیں قصہ سناؤ تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلائیں، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنے آپ پر ظلم ڈھائیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہی راستہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، جسے اللہ گمراہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے انسانوں کی عظیم اکثریت کو تو سمجھو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، اگایا ہی جہنم کے لیے ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ یعنی انسانوں کا سا دیکھنا، ایک ہے حیوان کا سا دیکھنا۔ ایک چڑیا جو ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے اڑتے اڑتے کہ وہ دانہ جو پڑا ہوا ہے یہ میرے بچے کی خوراک بن سکتا ہے، تو وہ یوں کر کے ڈائیو کرتی ہے، دانہ اٹھاتی ہے اور جا کے اپنے بچے کی چونچ کھول کر اس کے منہ میں ڈالتی ہے، اور اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسی اور یہ گھاس پھوس یہ میرے بچے کے گھر کے کام آ سکتے ہیں۔ اگر انسان بھی یہی دیکھے کہ یہ میری خوراک، میرے بچے کی خوراک بن سکتا ہے، اور یہ اینٹ اور پتھر اور یہ سیمنٹ جو ہے میرے بچے کے گھر بنانے کے کام آ سکتا ہے اس کی سیکورٹی کے لیے، تو یہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ مین از سپوز ٹو سی مچ بیونڈ دیٹ۔ ان کے دل ہیں اس سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اولئک هم الغافلون، وہی لوگ ہیں غافل۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں تمام اچھے نام، پس تم ان کے حوالے سے انہیں ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان قریب بدلہ پائیں گے اپنے کیے کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری پیدا کیے ہوئے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں اور اس کے مطابق عدل و انصاف کے فیصلے کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑیں گے
جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ, ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں, اِنَّ قَیْدِی مَتِین, اُمْلِی لَهُمْ, میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں, اِنَّ قَیْدِی مَتِین, میری چال بڑی سٹرونگ ہے. اَوَلَمْ يَتَفَکَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ, کیا انہیں کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنوں کا سایہ نہیں ہے. جنوں کے سائے والے ایسے ہوتے ہیں, وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں. ان ہوا الا نذیر مبین, وہ تو کھلے کھلے خبردار کرنے والے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض, کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں دوڑائی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں. وما خلق اللہ من شیء, اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم, اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کے وعدے کا وقت. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون, اس سب کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. ویزیدہم فی طغیانہم یعمہون, اور وہ انہیں طغیانی ہی میں, ویذرہم فی طغیانہم یعمہون, اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو طغیانی میں, اپنی سرکشی میں, کہ وہ اس میں بہکے پھرتے رہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ اس کے قائم ہونے کا وقت کون سا ہے. قل انما علمها عند ربی, کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کو ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو, اور وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر. ثقلت فی السماوات والارض, وہ بہت بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین پہ. لا یاتیکم الا بغتۃ, وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا, وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو اس کی خبر ہے. قل انما علمها عند اللہ, کہہ دو کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, کہہ دو کہ میں تو مالک نہیں ہوں اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے. لو کنت اعلم الغیب, اگر میرے پاس غیب کی خبر ہوتی, غیب کا مجھے پتا ہوتا. لاستکثرت من الخیر, تو میں بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکالیف پر تکالیف ہیں. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, حقیقت یہ ہے کہ میں تو خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ماننے والے لوگوں کو. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ, وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها لیسکن الیہا, اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کرے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به, جب مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے تو اس کو ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ پھرتی رہتی ہے. فلما اسقلت, پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے. دعوا اللہ ربہما, تو دونوں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. لئن آتیتنا صالحا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا, لنکونن من الشاکرین, تو ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں گے. فلما آتاہما صالحا, لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیتا ہے, جعل لہ شرکاء, تو دونوں اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دینے لگتے ہیں اور اس کا نام پیران دیتا رکھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ وہی شرک ہے, حالانکہ دینے والا تو اللہ ہے. فتعالی اللہ عما یشرکون, تو جو شرک وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, کیا یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اس کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا. وهم یخلقون, اور وہ خود پیدا کیا ہوا ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون, اور وہ نہیں مدد کر سکتے ان کی کچھ بھی, اور نہ ہی وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اور اگر تم انہیں راستے کی طرف بلاؤ گے, لا يَتَّبِعُوكُمْ, تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے. یعنی بت کیا سمجھیں گے, تم کو کہ ادھر آ جاؤ تو بت چل کے تو نہیں آ سکتا. تو یہ تو ان کا حال ہے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون, برابر ہے ان پر تم انہیں پکارو یا خاموش رہو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جیسے بندے ہیں. فدعوہم, پس تم انہیں پکارو. فلیستجیبوا لکم, پس اگر تم انہیں پکارو تو کیا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں. ان کنتم صادقین, بتاؤ اگر تم سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں. ام لہم اعین
یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے سن سکیں، قل ادعوا شرکاءکم، ان سے کہو پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف پلان کرو، چال چلو، فلا تنظرونی، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا، پھر نہ کہنا کہ اس طرح لحاظ کر لے ایسی. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا حمایتی، میرا پشت پناہ تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، وہ یتولی الصالحین، اور وہ نیکوں کا حمایتی ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کا کوئی اختیار یا مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، لا يسمعوا، تو نہ سنیں گے کچھ بھی، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم بظاہر دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. خُذِ الْعَفْوَ، عادت پیدا کر اے نبی درگزر کی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیتا رہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلوں سے کنارہ کش رہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان تمہیں کوئی کچوکا لگائے، ابھارے، تو پھر اللہ کی پناہ مانگ. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کی طرف سے جب انہیں کوئی چوک لگتی ہے، کوئی پکڑ آتی ہے، تذکروا، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور اسی وقت انہیں سوجھ آ جاتی ہے اور شیطان کو وہ ریکگنائز کر لیتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچے چلے لے جاتے ہیں گمراہی میں، اور کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب تو ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتا، قالو، تو کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، تو کیوں نہ چھاٹ لایا کچھ اپنی طرف سے، قل انما اتبع ما یوحی الی، ان سے کہو میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، میرے ربی، میرے رب کی جانب سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمت، اور ہدایت رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ماننے والے لوگوں کے لیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو، کان لگا کر، وانصتوا، اور خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کر اپنے دل میں، تضرعاً گڑگڑاتے ہوئے، وخفیةً وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر، اور دھیمی آواز سے پکار کر نہیں، من القول بالغدو والآصال، صبح اور شام کے وقت. یہ اصل ذکر جو ہے وہ دل ہی کے اندر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اونچی آواز سے اللہ کا نام لینا حرام ہے، یعنی اصل میں یہ جو ہم جنہیں اذکار کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرنے کے ذرائع ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں آ جائے. اصل یاد جو ہے وہ دل ہی کے اندر ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہونا، بے خبروں میں سے نہ ہونا. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے.